آئیے آج ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کرنے والے خیال پر بات کرتے ہیں، زمین بطور گواہ، اور یہ تصور ہماری ذاتی زندگی اور ہماری دیانتداری کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، کیا ہو اگر یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، ہماری ہر ایک حرکت کو، ہمارے ہر اچھے برے کام کو ریکارڈ کر رہی ہو۔ یہ خیال سننے میں شاید کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگے، لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو دیکھیے، ہم سب اس خیال سے تو واقف ہیں کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ ہر گلی، ہر کونے میں کیمرے لگے ہیں، اور یہ جملہ تو اب بہت عام ہو گیا ہے کہ ہوشیار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب یہ سلائیڈ دیکھیے، یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک طرف تو ہے آج کا کیمرہ جو کچھ چیزیں ریکارڈ کرتا ہے، ثبوت جمع کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ہے یہ تصور کہ زمین خود ایک گواہ ہے۔ وہ صرف کچھ اعمال نہیں بلکہ سب کچھ ریکارڈ کرتی ہے۔ وہ ثبوت جمع نہیں کرتی، وہ خود ثبوت ہے، ایک انسان کی ایجاد کے مقابلے میں ایک خدائی گواہ۔ تو آخر یہ تصور ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں اسلامی روایت یہ کہتی ہے کہ زمین کوئی بے جان چیز نہیں، بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے قیامت کے دن بولے گی۔ وہ ہر شخص کے بارے میں بتائے گی کہ اس نے اس کی پیٹھ پر کیا کچھ کیا تھا۔ اور اس خیال کی بنیاد بہت مضبوط ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن وہ اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یعنی یہ کوئی خود سے ہونے والا عمل نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہوگا جس کی وہ تعمیل کرے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مزید تقویت ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا، زمین سے بچو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے اور یہ ہر اس عمل کی خبر دے گی جو کسی نے اس پر کیا ہوگا۔ یہ بات زمین کے کردار کو ایک مکمل گواہ کے طور پر پکا کر دیتی ہے۔ اچھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر عمل ظاہر ہو یا چھپا ہوا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، تو پھر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، حقیقی نیکی یا اصل تقوی پھر کس چیز کا نام ہے؟ یہ سلائیڈ اس کشمکش کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ لوگوں کے سامنے انسان بڑا نیک اور پارسا نظر آ سکتا ہے، اچھی شہرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن تنہائی میں وہی شخص گناہوں میں پڑ سکتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑ سکتا ہے۔ ایک وہ زندگی ہے جو دنیا کو دکھائی جاتی ہے، اور ایک وہ جو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ تقوی یا نیکی کا اصل پیمانہ مستقل مزاجی ہے۔ اصل کردار وہ نہیں جو لوگوں کے سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تب بھی قائم رہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول ہے جو بالکل دل میں اتر جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ صحیح نماز پڑھنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ جو تنہائی میں بھی بالکل ویسے ہی نماز پڑھے جیسے وہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب آئیے ایک ایسی شخصیت کی مثال دیکھتے ہیں جنہوں نے اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنا کر دکھایا، حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کا جواب دہی کا احساس۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ امیر المؤمنین تھے تو بیت المال کا سارا مال حقداروں میں تقسیم کرنے کے بعد وہ اس خالی کمرے میں جھاڑو دیتے، پھر وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد وہ سیدھا زمین سے بات کرتے تھے۔ اور ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے، اے زمین گواہ رہنا، میں نے حقداروں کا حق ان تک پہنچا دیا ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ اس گہرے یقین کا اظہار تھا کہ یہ زمین کل قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دے گی۔ اچھا، یہ تو تھی ایک روشن مثال، لیکن اب کہانی کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، ایک بہت سنگین تنبیہ، ایک وارننگ۔ ایک حدیث میں ایک ایسی صورتحال بیان کی گئی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ تصور کیجئے کہ قیامت کا دن ہے اور کچھ لوگ اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں جو تہامہ کے سفید پہاڑ کی طرح، یعنی بے حساب نیکیاں۔ لگتا ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن پھر ایک دم سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو بکھری ہوئی دھول کی طرح بنا دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، سب کچھ ختم۔ یہ سن کر صحابہ بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو جواب ملا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنتے تھے، لیکن جب تنہا ہوتے تھے، جب کوئی انسان انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، تو وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ ڈالتے تھے۔ ان کا ظاہر اور باطن ایک نہیں تھا۔ تو اس ساری گفتگو کا، ان تمام مثالوں کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل امتحان تنہائی کا ہے۔
انسان اکیلے میں کیا کرتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہی اس کے کردار اور اس کے ایمان کی سچی حقیقت ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر آج اس زمین کو بولنے کا حکم ہو، اگر وہ آج اپنی گواہی پیش کرے، تو وہ کیا کہے گی؟